چہرے کی خوبصورتی کا علاج میرے بھائیوں، بہترین علاج، لمبا سجدہ کرو۔ یہ جو میری کتاب ہے نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس، اس میں میں نے وضاحت سے لکھا ایک سجدہ 80 بیماریوں کا علاج ہے۔ میرے بھائیوں لمبا سجدہ کرو۔ جب لمبا سجدہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ سارا خون آپ کے چہرے پہ آئے گا۔ جب بلڈ سارا چہرے پہ آئے گا تو آپ کے چہرے پہ جتنی ایکنی ہیں، پمپل ہیں، فریکل ہے، بلیک سرکل ہے، بلیک سپاٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اس خون کے آنے کی وجہ سے وہاں سے میرے بھائیوں رفع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ رات کو اپنے دانت صاف کرو، کیلے کے ساتھ رات کو اپنے دانت صاف کرو۔ صبح کو کلی کیے بنا بسم اللہ پڑھ کے اپنا تھوک اپنے دانوں پہ لگاؤ۔ اس کے بارے میں ایک بہت پیاری حدیث ہے، ایک شیخ نے مجھے بتایا، ڈاکٹر صاحب آپ کا وہ جو تھوک لگانے والا عمل ہے بہت بہترین ہے۔ انہوں نے مجھے ایک حدیث بتائی کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنے ہاتھوں پہ بسم اللہ پڑھ کے، سورہ فاتحہ پڑھ کے، سورہ اخلاص فلق ناس پڑھ کے تھوکا کرتے تھے، اس طرح تھوکتے تھے اور تھوک کے اس کو اپنے چہرے پہ ملتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ سنت عمل ہے، یہ سنت عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں جتنے لوگوں کے چہرے کے اوپر وہ شدابی لانا چاہتے ہیں، خوبصورتی لانا چاہتے ہیں، چہرے کے گلو کو بڑھانا چاہتے ہیں، چہرے کے اوپر رونق لانا چاہتے ہیں، میرے بھائیوں چہرے کی فیئرنس کو بڑھانا چاہتے ہیں، بہترین علاج سجدہ لمبا کرو۔ کتنا سجدہ کرنا ہے؟ اور میرے بھائیوں سجدہ لمبا کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو زیادہ وقت کے لیے کرنا، اور ایک اپنے ہاتھوں کو آگے جا کے رکھو جہاں آپ کے بغل کی سفیدی نظر آئے، آپ کے بازوؤں سے بکری کا بچہ آسانی سے گزر جائے، اور یہ جو جگہ ہے اس کو زمین کے اوپر پریس کرو۔ اتنا لمبا سجدہ کہ جہاں آپ کی یہ جگہ، ہم جب سجدہ کرتے ہیں یہ پیشانی لگتی ہے۔ ایک صحیح حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اپنی ناک کو خاک آلود کرو، سجدے میں اپنی ناک کو خاک آلود کرو۔ میرے بھائیوں یہ ناک جہاں سے شروع ہوتی ہے اس جگہ کو زور سے دباؤ، بہترین علاج ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لے کے آئے ہیں، وہ خوبصورت زندگی اپنے اندر ہر مسئلے کا حل رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کی ہر پریشانی کا، دکھ کا، درد کا، غم کا، رنج کا، بیماری کا، تکلیف کا، اذیت کا علاج ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے علاج کرتے، ہم نے علاج کرنا چاہا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یورپ نے اسلام سے دنیا کی کامیابی کو لینا چاہا اور آج وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے، اور ہم نے اسلام کو محض مسجد اور مدرسے کی چار دیواری تک محدود کر دیا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے سے آج بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پینے سے بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے۔ یہ جو جوڑوں کا درد ہے نا، یہ جس کو گینٹھیاں کہتے ہو، یہ جوڑوں کا درد، میرے محترم بھائیوں صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پانی پیو،
آپ کا آرتھرائٹس ٹھیک ہو جاتا ہے، آپ کا گاؤٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ جو قبض ہے واللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پانی پینے سے قبض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ جتنی گیس ہے، تذابیت ہے، ایسیڈیٹی ہے، یہ آپ کے السریٹو کولائٹس ہے، آئی بی ایس ہے، میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھاؤ، اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں یہ جو بلڈ پریشر ہے، واللہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصہ، میرے محترم بھائیوں غصہ چھوڑ دو، بلڈ پریشر ختم ہو جاتا ہے۔ جو علامات غصے کی ہیں وہی بلڈ پریشر کی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح چلتے تھے نا، یورپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے سے آج باقاعدہ ایک بیماریوں کا علاج بنا ہے۔ یہ دل کو نا، دل کے پٹھے ہوتے ہیں جس کو مایوکارڈیل مسلز کہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں دل لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف چلنے کا حکم دیا؟ دائیں طرف، رائٹ سائڈ پہ، تاکہ آپ کا دل کیا ہو جائے، اس پہ کوئی پریشر نہ آئے، اس پہ کوئی بوجھ نہ آئے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے کیسے تھے؟ آپ ہمیشہ اپنے رائٹ ہینڈ کو کس کے نیچے رکھتے تھے؟ رائٹ گال کے نیچے، تاکہ دل جو ہے یہ اوپر آ جائے، دل کے اوپر کوئی بوجھ نہ آئے، دل کے اوپر کوئی زور نہ آئے، دل ہوا میں اوپر کو رہے، تاکہ اس کو کبھی ہارٹ اٹیک نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے شفا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے مسائل کا حل ہے۔ میرے محترم بھائیوں اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصے بیان کیا کرو، اس کو نعت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، تعریف بیان کرنا کیا کہلاتی ہے؟ اور ہم نے سمجھ لیا کہ جب تک میں گاؤں گا نہیں، میں گنگناؤں گا نہیں، میں راگ نہیں لاپوں گا تو میں کون سی نعت پڑھ رہا ہوں؟ میرے محترم بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا حقیقت میں نعت ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت باتوں کو سب سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے اور پکے مکان ہیں ان تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مقام، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذاکرنا وانسانا، اللہم من احییت منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفى علی الایمان، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔